بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 259 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الرابع، اور انشاءاللہ آج ہم وَكَذَلِكَ اتفقوا سے پڑھیں گے، یعنی ایک نیا مسئلہ جو بیوی کے حقوق میں سے ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ نفقہ وغیرہ وہ ساری جو حقوق تھے عورت کے، وہ ان پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، تو آگے آج کے اس سبق سے ایک نیا مسئلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیگر اقوال پر گفتگو کی تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کے جو مختلف اقوال تھے، ان اقوال پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ فقہاء کے درمیان میں جو باندی کے حوالے سے مختلف اقوال تھے، ان کا سبب کیا تھا۔ تو ہم نے عموم اور قیاس میں تعارض تھا، اس وجہ سے فقہاء کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا تھا۔ ایسے ہی چوتھا مسئلہ جو تھا کہ نفقہ کس شخص پر واجب ہے، کس قسم کے شوہر پر واجب ہے، تو اس حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو پچھلے سبق میں کی تھی، اور اس مسئلے میں کچھ مصنف نے اتفاقی اور کچھ اختلافی مسائل کا تذکرہ کیا تھا، تو ان میں ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اختلافی مسائل میں غلام کے بارے میں اختلاف تھا کہ غلام پر اپنی بیوی کے لیے نفقہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں فقہاء کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی تھی۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا تھا کہ فقہاء کے درمیان میں جو اختلاف واقع ہوا ہے غلام کے بارے میں، اس کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ تو آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے بڑھتے رہیں گے، اور سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران بیویوں کے درمیان عدل کرنا، اس مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ آیا بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یا فقہاء کی اس مسئلے کے بارے میں کیا آراء ہیں، تفصیلات دیکھیں گے۔ تو اس مسئلے میں مصنف کچھ اتفاقی مسائل کا تذکرہ کریں گے اور کچھ اختلافی مسائل کا تذکرہ کریں گے، اور اختلافی مسائل میں جو ہیں مسائل، ان میں جو فقہاء کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے مختصر سی۔ وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَاتِ العدل بینہن فی القسم لما ثبت من قسمہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی طریقے سے فقہاء کا اتفاق ہے کہ بیویوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے درمیان عدل کیا جائے، کیونکہ عدل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، بین ازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل و انصاف قائم رکھا کرتے تھے، آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے، وَلِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے، یعنی قولی حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے، اور فعلی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو جب اتنا تاکید سے کہ قول اور عمل دونوں سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کی تاکید تو موجود ہے نا۔ تو اس لیے فقہاء کا اتفاق ہے کہ بیویوں کے درمیان جب ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنا یہ لازمی چیز ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث کیا ہے؟ اذا کان للرجل امراتان، کہ جب کسی شخص کی دو بیویاں ہو، فمال الی احداہما، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف وہ زیادہ مائل ہو، جاء یوم القیامت، وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ وَأَحَدُ شِقَّیْهِ مائل، کہ اس کا جو ایک پہلو ہے، اس کی ایک طرف جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوگی، یعنی اگر کسی کی دو بیویاں ہیں اور اس نے ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا، بلکہ ایک کی طرف زیادہ مائل رہا اور ایک کی طرف کم مائل رہا، تو قیامت والے دن اس کا ایک پہلو، ایک سائڈ جو ہے وہ جھکی ہوئی آئے گی، یعنی گویا کہ یہ عذاب ہے اس کا کہ جو بیویوں کے درمیان میں عدل و انصاف قائم نہیں رکھتا۔ دوسری قولی حدیث وَلِمَا ثَبَتَ، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام کانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اذا اراد السفر اقرا بینہن،
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو پھر اپنی بیویوں کے درمیان میں قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، یعنی قرعہ ڈالا کرتے تھے کہ جس کے نام کا قرعہ نکل آئے گا وہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی۔ تو دیکھیں یہ عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کے ذریعے ان کو سفر پر لے جایا کرتے تھے۔ واختلفوا فی مقام الزوج عند البکر والثیب، یہاں سے اختلافی مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ اختلافی اور کچھ اتفاقی مسائل مصنف نے ذکر کرنے تھے، تو یہ اتفاقی مسئلہ تو ہو گیا کہ بھئی عدل کرنا ان کے درمیان لازمی چیز ہے۔ اب اختلاف اس صورت میں ہے کہ جو باکرہ، ایک اس کی بیوی باکرہ ہے اور ایک سیبہ ہے، تو اب باکرہ کے پاس زیادہ ٹھہرے یا سیبہ کے پاس زیادہ ٹھہرے، کہ کس کے پاس زیادہ دیر وہ رہے گا، یعنی کتنا وقت کتنا قیام کرے گا، اس حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے۔ هل يحتسب به او لا يحتسب به اذا كانت له زوجة اخرى، اگر اس کی کوئی دوسری بیوی بھی ہے تو کیا پھر وہ شادی کے دنوں کو شمار کرے یا شادی کے دنوں کو شمار نہ کرے، یعنی اگر دوسری بیوی اس کی موجود ہے تو اس حوالے سے پھر وہ شادی کے دنوں کو، جن دنوں میں شادی ہوئی ہے یا جن سے پہلے یعنی شادی ہو چکی ہے دوسری بیوی سے، تو ظاہر اس سے تو پرانی شادی ہوئی ہے نا، تو ان شادی کے دنوں کو شمار کرے گا یا شمار نہیں کرے گا۔ تو فقال مالک و شافعی و اصحابہما، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا کہنا ہے کہ یقیم عند البکر سبعا، کہ باکرہ کے پاس 7 دن رکے گا، وعند سیب ثلاثا، اور سیبہ کے پاس 3 دن قیام کرے گا، یعنی 3 دن صرف سیبہ کو دے گا، 7 دن جو ہے وہ باکرہ کو دے گا، اس طریقے سے وہ قیام کرے گا ان کے پاس، اور پھر یہی عدل و انصاف ان کے نزدیک۔ ولا يحتسب اذا كان له امرأة اخرى بأيام التي تزوج، جن دنوں میں شادی ہوئی ہے یعنی شادی کے دنوں کو وہ دوسری بیوی کی موجودگی میں شمار نہیں کرے گا۔ ولا يحتسب، شادی کے دنوں کو شمار نہیں کرے گا، اذا كان له امرأة اخرى، جب اس کی دوسری بیوی ہو، بأيام التي تزوج، جن میں اس کی شادی ہوئی ہے، تو ان دنوں کو وہ شمار نہیں کرے گا۔ یہ امام مالک، امام شافعی اور ان کے اصحاب کا مسلک ہے۔ وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاقامۃ عندہن سواء بکرا کانت او سیبا، کہ اگر بیوی باکرہ ہو یا سیبہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ ان کے پاس برابر ٹھہرے گا۔ الاقامۃ عندہن سواء، کہ ان کے پاس وہ برابر اقامت کرے گا، یکساں ٹھہرے گا، چاہے بیوی کنواری ہو چاہے وہ شوہر دیدہ ہو یعنی سیبہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ ان کو برابر ٹائم دے گا۔ ایسا نہیں جیسا کہ امام مالک، امام شافعی نے کہا کہ 7 دن باکرہ کے پاس، 3 دن سیبہ کے پاس، ایسا نہیں کرے گا، برابر ٹائم دے گا۔ ان کانت لہو زوجۃ اخری، تو اگر اس کی کوئی دوسری بیوی بھی ہے تو یحتسب بالاقامۃ عندہا، تو اس کے ہاں اقامت کو شمار کرے گا، یعنی اگر کوئی اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے تو پھر اس کے پاس ٹھہرنے کو بھی وہ شمار کرے گا۔ لیکن امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا تھا کہ اگر دوسری بیوی اس کے پاس موجود ہے تو ان دنوں کو وہ شادی کے دنوں کو شمار نہیں کرے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ شادی کے دنوں کو بھی شمار کرے گا۔ تو یہ فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا، یہ یاد رکھنے، چونکہ اگلے سبق میں ہم نے اسی اختلاف کا سبب پڑھنا ہے کہ فقہا کے درمیان اختلاف یہ ہے، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باکرہ کے پاس 7 دن، سیبہ کے پاس 3 دن، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں کو برابر ٹائم دے گا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے بیویوں کے درمیان عدل کرنے کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ بیویوں کے درمیان میں عدل کرنا لازمی چیز ہے۔ تو اس مسئلے میں مصنف نے کچھ اتفاقی مسائل کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ اختلافی مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اور اختلافی مسائل میں ہم نے ایک مسئلے میں اختلاف کی وضاحت کی ہے کہ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ باکرہ کو 7 دن دے گا، سیبہ کو 3 دن دے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں کو برابر ٹائم دے گا، برابر وقت دے گا، ان کے پاس برابر دن قیام کرے گا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنے میں
فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو ابھی امام مالک امام شافعی ایک طرف تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دوسری طرف تھے، تو یہ فقہا کا جو اختلاف تھا یہ اختلاف ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ گویا کہ ہمارے اس سوال کا جواب کچھ ہو گیا ہے، البتہ ابھی تام نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جب اختلاف کا سبب بھی دیکھیں گے تو پھر یہی جو سوال ہے ہمارا یہ پورا ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 260 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الرابع جو کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور وسبب اختلافہم سے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔